اسلام کو اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور مسلمانوں میں ایسا تفرقہ ہوگا، مسلمان ان کا شرازہ، ان کا اتحاد، ان کی یکائی یوں منتشر ہو جائے گی کہ پھر کبھی مسلمان اس اتحاد پر قائم نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے فیضان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیا تھا کہ میرے قتل کے بعد، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جو کہ دار الخلافہ تھا اسلام کا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد پھر یہ دار الخلافہ نہیں رہے گا، دیار رسول اور دار الخلافہ نہیں رہے گا۔ اور پھر آپ کی پیشین گوئیاں آپ کی شہادت کے بعد کیسے حق ثابت ہوئیں اور کیسے سچ ثابت ہوئیں۔ مسلمان آج تک اپنے اس غم کا مداوع اور اس زخم کو محسوس کر رہے تھے اور اس غم کا مداوع نہ کر پا رہے تھے کہ آج تک یہود و نصارہ پے در پے مسلمانوں کو، اسلام کو، ان کے ایمان کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے درپے، اور ابھی جو ماضی قریب میں چند دن پہلے عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر جو سلوان مومیکا نامی بدبخت دہشت گرد نے مذہبی دہشت گردی کی، 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے ایمان اور دلوں کو مجروح کیا، یہ کوئی اتفاقی اور فرد واحد کی حرکت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی ریاستی تسلسل اور ریاستی دہشت گردی ہے۔ پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے کیمروں کے سامنے، این عید الاضحیٰ کے موقع پر جبکہ مسلمان مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کر رہے ہیں، حکومتی اور ریاستی پروٹیکشن پر، جیسے آپ نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو آپ کی مسجد کے باہر پولیس کھڑی ہوتی، وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی، آپ کی حفاظت پر مامور ہوتی، بالکل اسی طرح اس نے باقاعدہ سویڈن حکومت کو درخواست کی اپنے اس ناپاک جسارت کرنے کی، اور اسے منظور کیا گیا اور پولیس نے اسے پروٹیکشن کی، پولیس کی موجودگی میں آن لائن کیمروں کے سامنے اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کریم کی وہ بے حرمتی کی کہ جس کا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کو جلایا گیا، اور پھر وہ نہتہ شخص مسلمان جس نے اس کی اس ناپاک جسارت پر اسے پتھر مارنے کی کوشش کی، پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کسی کو پتھر مارنا قانوناً جرم ہے،
آپ ذرا سوچئے، کسی ایک شخص کو پتھر مارنا قانوناً جرم ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جاتی، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج، اور اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سویڈن کے وزیر اعظم کی طرف سے اور امریکہ کے وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی دینی کتاب کو، وہ قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح چلانا قانوناً جرم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اخلاقی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہوا۔ حضرات، پورا عالم اسلام اس وقت زندہ لاش کی طرح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ہم روئے زمین پر موجود ہوں، زندہ ہوں، 1.5 ارب سے زائد عددی قوت ہو، اور مسلمان بادشاہوں کے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محل ہوں، جن کے واش روم اور ٹائلٹ تک سونے اور چاندی کے ہوں، اور وہ مسلمان پوری دنیا میں سراپا احتجاج بنے، اور ان کا اثر دنیا کے حکمرانوں پر یہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ قانوناً کوئی جرم نہیں ہے، تو ہمیں زندہ زمین میں دفن ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے ایوانوں میں، عالم دنیا میں مسلمانوں کی ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے فیصلوں میں 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، عددی اور مالی قوت مسلمانوں کے پاس ہے۔ عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، اور مالی قوت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے سپر پاور جو ہیں وہ بھی مسلمان ممالک کے مقروض ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری ذاتی حیثیت یہ ہے کہ ہم $3 ارب قرض لینے کے لیے 1.5 سال سے دھکے کھا رہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بنون منت ہیں، لیکن پورا عالم اسلام تو ایسا نہیں ہے نا۔ امریکہ جیسی سپر پاور بھی وہ سعودیہ عربیہ کی مقروض ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے فیصلوں میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور ہمارا یہ واویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، جلسے اور جلوس نکالنا، احتجاجی ریلیاں، احتجاجی جلسے منعقد کرنا، قراردادیں منظور کرنا، یہ یہود و نصارہ کی کان پر جوں رینگنے کے مترادف بھی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم چیخو پکار کر کے اور اپنی قرآن سے، اسلام سے، ہادی اسلام سے اور خالق کائنات سے مسجدوں میں نمازیں ادا کر کے اور عرفات اور مینا کے میدانوں میں مناسک حج ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا اور مسلمانی کا حق ادا کر دیا، اور ہم سرخرو ہو گئے۔ لاکھوں افراد عرفات کے میدان میں جمع ہوئے، لاکھوں، اور اہم اس موقع پر ہر روز، اور وہاں کیا کہا گیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر، اے اللہ ہم
عرفات اور مینا کے میدان گونج اٹھے ان نعروں سے، اور ہر روز دن میں 5 دفعہ مسلمانوں کی وہ کون سی بستی ہے، مسلمانوں کا وہ کون سا قریہ، کون سا گاؤں، کون سا شہر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں اٹھتی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب لاکھوں لوگ عرفات اور مینا کے میدانوں میں جمع ہو کر لبیک کی صدا لگا رہے تھے، اور پوری دنیا میں یقیناً آپ کی جامع مسجد میں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر دن رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ہر 8 دن کے بعد، ہر 8ویں دن مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تجدید ایمان ہے، جو عہد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، جو وعدہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی تجدید کی جا رہی ہے، اس کو نیا کیا جا رہا، اس کو دہرایا جا رہا، اس عہد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور دن سے صبح سے شام تک 5 دفعہ مسلمان ایک کتار در کتار کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثنا کے بعد پھر وہی وعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہود و نصارہ کے ایوانوں میں زلزلہ نہیں آ جانا چاہیے، ان کی راتوں کی نیند اڑ نہیں جانی چاہیے کہ 1445 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان آج اس وعدے پر اتنی یکسوئی کے ساتھ جمع ہیں، ہر 7ویں دن مسجدیں بھر جاتی، اور ہر سال اور دن اور رات میں وہ کون سا وقت ہے جب بیت اللہ کا طواف رکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر کیوں یہود و نصارہ کے ایوانوں میں زلزلے آنے تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں نکلی؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہاتھ مسلمانوں کی نبض پر، طبیب کا ہاتھ، ماہر طبیب کی بات کرنے لگا ہوں، مریض کی نبض پر ہوتا ہے۔ مریض اپنی زبان سے جو کچھ مرضی کہتا رہے، لیکن طبیب کو پتا ہوتا ہے کیوں، اس کا ہاتھ نبض پر۔ یہود و نصارہ کا ہاتھ 1.5 ارب مسلمانوں کی جو دلوں میں دنیا کی حوث ہے، جو حرص ہے، جو طمع ہے، سب سے پہلے میں اپنا سوچتا ہوں، پھر اپنے بچوں کا، پھر اپنے گھر کا، پھر اپنے کاروبار کا، پھر اپنے مال و متاع کا، اور مرنے کے بعد بچوں کے لیے چھوڑ جانے کا۔ یہ ہے میرے دل کی تمنا، یہ ہے میرے دل کی دنیا، اور یہ یہود و نصارہ کا ہماری نبض پر ہاتھ ہے۔ انہیں پتا ہے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا اور خطرہ ٹل گیا ہے، حالانکہ اس نے بلی کا کام اور آسان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے نعرے، ہمارے دعوے، ہماری تقریریں، ہمارے احتجاج، ہماری ریلیاں، ہمارے جلسے، ان کی کام پر چوں رینگنے کے مترادف بھی نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے، انہیں پتا ہے یہ خالی خالی جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کی حلق سے اوپر کی باتیں۔ مگر نہ قرآن مجید کا مطالعہ فرما کے دیکھیے، اللہ فرماتے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ میرے دل کی دنیا، میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں، میرے دل کی دنیا میں یہی آباد ہے نا کہ میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، میری خواہشات کیسے پوری ہوں گی، میں اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا
اپنے کاروبار کا، اور جب یہ ساری چیزیں میری نظر میں ہیں تو پھر یہ دعوے، یہ نعرے، یہ شہادت کی انگلیاں اٹھانا، یہ لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دینا، حضرات یہ خالی خالی نعرے نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ان میں سچائی ہوتی، اگر ان میں دیانت ہوتی، اور مسلمان اس بات پر ایمان اور یقین اور مستحکم ہو رکھتے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بیٹا میری طرف دیکھو یار، کیا ہے؟ موٹر سائیکل کی لائٹیں جلی ہے نا، اب میری طرف توجہ رکھو، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے پوچھا جائے گا جو ہم نے تمہیں پیغام دیا تھا، جو ہم نے تمہیں دین دے کر بھیجا، جو تم پر ہم نے اپنا دین نازل کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچا دیا؟ یہ رسولوں سے پوچھا جائے گا۔ پھر جن کی طرف رسول مبعوث ہوئے ان سے پوچھا جائے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول آئے ان سے پوچھا جائے گا۔ رسول معظم، امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم المرسلین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ تو قرآن دیکھیے، قرآن کہتا ہے ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ یہ میری بات ایسے نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آنی۔ دل بعد میں بہکتا ہے، پہلے نگاہ بہکتی، لہذا نگاہ کو فوکس رکھیں۔ نگاہ ہٹ جائے تو کبھی نشانہ شکار پر نہیں لگتا، نشانے خطا مار جاتے ہیں، اس لیے نگاہ کو کبھی نہ ہٹائیں۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا، قرآن کہتا ہے جن کی طرف رسول مبعوث ہوئے ان سے پوچھا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک نقشہ کھینچ کر دوں جو بخاری اور مسلم میں سیاح کی ہر کتب حدیث میں، ہر کتاب حدیث میں، تمام کتب حدیث میں حدیث وارد 1,24,000 کا مجمع تھا۔ وہ حدیث مبارکہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 10 لوگوں میں بیان فرمائی، علماء تشریف فرما ہے 10 لوگوں میں، اور پھر اس حدیث مبارکہ کو 10 یا اس سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا، پھر ہر زمانے میں اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ 10 یا 10 سے زیادہ تھے، تو وہ پوری جماعت سے مروی اور روایت کردہ حدیث وہ نص قطعی یعنی قرآن کا درجہ رکھتی۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت کو یہ بیان کیا۔ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، قیام پذیر ہوئے، کھڑے ہو کر حضور نے بیان کیا، اور حضور نے پوچھا الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ حکم تھا نا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور صرف دین حق کے ساتھ مبعوث نہیں کیا بلکہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دیا تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو، دین اسلام کو، قرآن کو آپ نے نافذ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم تھا اقیموا التوراۃ، تورات کو قائم کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم تھا والانجیل، انجیل کو قائم کرنا، نافذ کرنا۔ اب جب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، تمام آسمانی نبیوں سے سب سے افضل نبی، سب نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لیظہرہ علی الدین کلہ، اے حبیب ہم نے آپ پر فرض کر دیا ہے کہ آپ نے دین کو نافذ کرنا، دین کو نافذ کرنا ہے۔
वलो करिहल काफिरून, हाँ ये बात काफिरों को कितनी ही नागवार गुजरे। हजरत अबू तालिब ने कहा था ना कि भतीजे बस कर दो, तो आपने फरमाया था चाचा दो ही बातें, मैं अल्लाह का दीन उसका अलम लेकर निकला, दो बातें हैं, या तो मेरा अल्लाह मुझे कामयाब कर दे और मुझे फतह अता कर दे, मैं अल्लाह का दीन अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के बंदों पर नाफिज कर दूं, या मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, शहीद कर दिया जाऊं। वो शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो। मेरे पास किस्से कहानियां नहीं है, मेरे पास इस नफ्स को झूठी तसल्लियां देने के लिए नहीं, इसलिए कि मैं मुजरिम, और मुजरिम भी कभी बेखौफ होता, उसे पता होता है मैंने जुर्म किया, उसे पता होता है कि मैं सजावार खतावार हूं। आप जितने हजरात बैठे, मैं आपसे कलाम नहीं कर रहा, मैं अपने नफ्स से कलाम कर रहा हूं, अपने नफ्स से। आप तो इंसान का आईना है, जैसे आप आईना रखते हैं ना, तो आईने के सामने आपको अपना आप नजर आता है, और फिर जो आईने में होता है आप उसे जितनी बातें करते हैं, तो बताओ वो किससे बातें होती, वो अपने आप से होती। इंसान का आईना है, आप मेरे लिए आईने की हैसियत रखते हैं, इसलिए मैं कोई भी सख्त लफ्ज बोलूं तो कभी ना समझे मैंने आपको कहा है, नहीं, हरगिज़, वल्लाह अल्लाह जानता है, इसलिए कि मैं आपको तो जानता ही नहीं, आपके दिलों का हाल तो मेरे सामने नहीं है। हर शख्स का ईमान और हर शख्स की कल्बी कैफियत है। मैं ज़ाहरी खदोखाल की बात नहीं कर रहा, वो अलग बात है कि फतवा जाहिर भी होता है, लेकिन मैं तो बातिन की बात कर, जिसे अलामा ने कहा था, यकीन पैदा कर ए नादा कि इससे आती है वो दुर्वेशी, यकीन पैदा कर ए नादा जिससे आती है वो दुर्वेशी कि जिसके सामने झुकती है फरफूरी। फरफूरी बादशाहत को कहते हैं। मैं तो उस यकीन की बात कर रहा हूं, और मुझे आपके दिलों के हाल की खबर नहीं है, और मैं जो इतना चीख रहा हूं तो मैं इस नादा, इस मुजरिम पर, क्योंकि मुझे इसका पता है। फरमाया अला हल बल्लगतु, 1,24,000 का मजमा था, पूछा बताओ क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया, रुए जमीन पर अल्लाह का दीन नाफिज कर दिया। कालू नाम या रसूल अल्लाह, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है, मैं मिला जुला के पढ़ रहा हूं। कालू नाम या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के हबीब, आपने अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा दिया। तो आपने फरमाया कि तशहद, गवाही दो। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्नका बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसीहत उम्मता व कशफत गुम्मा। उन्होंने कहा हम सब गवाही देते हैं कि आपने रिसालत हम तक पहुंचा दी, आपने अमानत, देखो कुरान अमानत था हुजूर के पास। अभी कुरान में जो लिखा है, अगर मैं लफ्ज आगे पीछे कर दूं, हाफिज साहब इधर से बोलेंगे, कारी साहब इधर से बताएंगे नहीं जी ये लफ्ज इस तरह नहीं है, इस तरह है। मैं जो कुछ आपको बता के जा रहा हूं ये सब किताबों में महफूज है। एक जुमला क्या, एक लफ्ज गलत हो जाए तो यहां कितने लोग मेरी निशानदेही करने वाले होंगे, लेकिन कुरान अल्लाह का कुरान था, अल्लाह का कलाम था, अल्लाह का दीन था, और किसी को कुछ पता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। कुरान उतर रहा था कल्बे मुस्तफा पर, सहाबा तक पहुंच रहा था जुबाने मुस्तफा से। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बल्लगतल रिसालता, आपने पैगाम भी पहुंचा दिया, व अदैतल अमानता, और ये जो अल्लाह की तरफ से आप पर अमानत थी आपने उसका एक एक हर्फ की अमानत का हक अदा कर दिया। 1,24,000 की गवाही थी,
اور پھر کہا وَنَصِيحَةً أُمَّتَ، آپ نے امت کو نصیحت کر دی. وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور گمراہی کو آپ نے دور کر دیا، گمراہیاں ختم کر دی، ہدایت ہم تک پہنچا دی، امانت کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو، تشہد، پھر تم گواہی دو، اور بلغت الشاہد والغائب، جو یہاں موجود ہے نا، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر گواہی دی ہے، اب وہ ان لوگوں تک میرا پیغام، میرا دین پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے. مجھ پر فرض تھا، اللہ کی طرف سے میں نے وہ فرض پورا کر دیا، اب یہ فرض میرے کندھوں سے تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. ابو بکر و عمر بیٹھے تھے، عثمان و علی بیٹھے تھے. قرآن کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اللہ کا دین کس طرح پہنچایا، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن خدا کی قسم قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے ہم نہ محمد مصطفیٰ سے پوچھیں گے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور رسول سے پوچھا جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ آج عرفات میں 1,24,000 کے سامنے حضور نے گواہی لی اور پوچھا کہ بتاؤ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور قرآن نے پھر قرآن کی آیت نازل کی وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے حبیب پیارے، جو لوگ آپ کی امت سے جہنم میں جائیں گے، جن کے گلوں میں خدا کی گرفت کا بٹا ہوگا، ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اب سامنے ابو بکر و عمر بیٹھے تھے. بس میرے پاس دقائق بڑے تھوڑے بچے، کیونکہ میرے 3 موضوع تھے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، آیت نمبر سورہ الحشر کی 8. وہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کا بیان ہے. فرمایا کہ وہ فقیر ہو گئے، امیر تھے، گھر بار تھے. حضرات میری عمر 50 سال ہو گئی، 50 سالوں میں میں نے کتنا گھر بار بنایا، کتنا مال بنایا. میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر بار ہے. سب سے پہلے میں اپنا سوچتا ہوں، اپنے بچوں کا سوچتا ہوں. کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں اپنے گھر بار کو سوچتا ہوں. یہ ابو بکر و عمر کے بھی گھر تھے، ان کے بھی بچے تھے. عثمان و علی کے بھی باغات تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی بچے تھے. انہوں نے نہ اپنا سوچا، نہ اپنے اموال کا سوچا، نہ اپنے گھروں کا سوچا، نہ اپنی اولادوں کا سوچا. خدا کی قسم اللہ کے دین، چونکہ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب یہ تم پر فرض ہے، بلغت الشاہد والغائب، جو یہاں موجود ہیں اب یہ میرا دین پہنچائیں. پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کر دو، نہیں، بلکہ میرے دین کو روئے زمین پر نافذ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. اور پھر پوچھئے قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے ان کے متعلق جن پر حضور یہ امانت سونپ کر گئے تھے. قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقیر ہو گئے، مہاجر ہو گئے، ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا. وہ صحراؤں میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے، پانی کی ایک بوند بھی ان کے پاس نہ تھی. سوچیے میرے بھائیو، کارچک روڈ والوں، آپ کا گھر ہے، یہاں کاروبار ہے، دکان ہے، ملازمت ہے، بیوی بچے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر نہتے اسلام کے لیے نکلنا پڑے، اور صحراؤں میں، وادیوں میں بھٹکنا پڑے، اور پھر کبھی کربل کے ریگزاروں میں خون بہانا پڑے، اور کبھی بدر کے صحراؤں میں روزے کی حالت میں شہادت کا جام پینا پڑے، اور کبھی اپنے ہی گھر میں معصور ہو کر عراق سے مراکش تک کی سلطنت کا حاکم ہو. تمہیں اول تا آخر جب سے دنیا بنی ہے آج تک تمہیں کوئی ایسا حاکم نہیں ملے گا
ایسا حاکم نہیں ملے گا کہ جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس حکومت تھی، ریاست تھی، اس کا ایک اشارہ، صرف 1800 باغی تھے، 1800 بلوائی تھے، ان کا کلا کما کرنا صرف ان کی ایک اشارے پر محصور تھا، لیکن اس داماد رسول ذو النورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تم عثمان کو جانتے نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم عثمان کو جانتے نہیں. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ بندہ نواز آپ نے اپنی ایک شہزادی اور صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، جب وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا میری تیسری بیٹی بھی کموالی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کرتا. جب اس حیرت کا اظہار کیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم عثمان کو جانتے نہیں، خدا کی قسم تم ایک کہتے ہو میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بات دیکھ عثمان کو دی، اللہ کو پیاری ہوتی پھر کماری بیٹی میرے پاس ہوتی تو میں اس کا نکاح کرتا، اگر پھر وہ اللہ کو پیاری ہوتی پھر کماری ہوتی میری بیٹی اور تو میں اس کا نکاح بھی کرتا. میں نے تو تیسری کی بات کی ہے، 40 بھی ہوتی تو عثمان سے کرتا. تمہیں پتہ نہیں ہے عثمان کا، لاؤ حضرت عثمان جیسا کوئی شخص کہ جب ان کو دین کی خاطر شہید کیا جا رہا تھا. اب میں تفصیل میں تو نہیں جاتا لیکن قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ کی شہادت کا خون قرآن کی اولاد پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ انہیں کافی ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. کچھ کربلا میں شہید ہوئے، قیامت کے دن میدان کربلا ان کی شہادت اور خون کی گواہی دے گا. کسی کا سر شہادت کے بعد نیزے پر چڑھا اور وہ نیزے کی نوک قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گی، اور کسی کی شہادت کی گواہی عمر و علی کی بات کرنے لگا ہوں رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے ممبر و محراب دیں گے، لیکن عثمان تیری عصمت پر قربان جائیں تمہاری شہادت کی گواہی تو اور آگے قرآن دیں گے، اور آگے قرآن دیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، تم تو اپنا سوچتے ہو، گھروں کا سوچتے ہو، کاروبار کا سوچتے ہو، اور میں تو چونکہ مولوی ہوں اور میں تو سوچتا ہوں مجھے ویلے کتنی ہوئی ہیں، یہ بھی میری بدقسمتی میرے نفس کی شامت ہے. وہ جو لوگ بھانڈوں پہ کرتے تھے وہ مجھے بھی منظور ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں آئے ہو تو کیا لائے ہو، جانے لگے ہو تو کیا دے چلے ہو. میں تو یہ سوچتا ہوں، اپنا سوچتا ہوں، اپنے بچوں کا سوچتا ہوں. قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ریگزاروں میں تنے تنہا مال و اموال کو چھوڑ کر اس دین کے لیے روئے زمین کی خاک چھان رہے تھے اور فقیر ہو رہے تھے. جانتے ہو وہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے، رسول کی مدد کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ جن کے حق کی گواہی قرآن دے اور خود خدا فرمائے کہ میرے محبوب کے غلاموں کو نہ پھونکنا، ارے تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، ہم تو ان سے قیامت کے دن میں نہیں پوچھیں گے. ہم تو ان سے ہر نبی کی امت کو اور صحابہ کرام کے بعد ہر کسی کو، وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوثوں کا غوث ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے نہیں پوچھا جائے گا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے، وہ اللہ کے رسول کی مدد کر رہے تھے. اولئک هم الصادقون، اور وہ جھوٹے نعرے لگانے والے نہیں تھے. وہ اس طرح چرب زبان نہیں تھے. یہ جو خطابت ہوتی ہے نا جی، یہ چرب زبانی ہوتی ہے، اور یہ چرب زبانی اس نفس کو ڈبوتی ہے، اس نفس کو ہلاک کرتی ہے. اس نفس کو کوئی شے اتنا ہلاک نہیں کرتی واللہ، نہ دولت، نہ حسن، نہ جوانی، نہ اقتدار، نہ حکومت، جتنا یہ چرب زبانی ایمان سے دور کر دی.
تو بس چونکہ میرے پاس 5 منٹ بچے تو میں نے جو سورہ البقرہ کی شاید کہ میرے دل میں اتر جائے، یقین پیدا کرے نادار کہ یقین سے آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یہ علامہ نے کہا تھا، فغفوری بادشاہ کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول، رسول ایمان لائے. ایمان یقین کو کہتے ہیں، یقین مستحکم کو کہتے ہیں. یقین پیدا کر اے نادان، سب سے پہلے یقین ہوتا ہے. یقین پیدا کر اے نادان. آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کی رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے. جو ایمان لایا وہ مومن ہے. جس نے خالی خولی تقریریں کی، خالی خولے نعرے لگائے. اگر ہمارے 50 لاکھ کے مجمع جو عرفات اور مینا میں جمع ہوا، خدا کی قسم ان کے نعروں میں صداقت ہوتی. ایام تشریق میں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سب پڑھتے رہے. اگر اس میں صداقت ہوتی، ہم جو آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ سے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر اس میں صداقت ہوتی تو ان جہنم کے کتوں میں، یہود و نصارہ میں خدا کی قسم یہ جسارت نہ ہوتی جو یہ ناپاک جسارت کر گئے. پوری دنیا کے سامنے پولیس کی پروٹیکشن میں قرآن کو جلا گئے، اور ہم خالی کھولے نعرے لگاتے، جلسے کرتے، ریلیاں نکالتے، احتجاج کرتے، اور دفتر خارجہ امریکہ کی طرف سے بیان جاری ہوتا اور سویڈن کے وزیر اعظم کی طرف سے بیان جاری ہوتا کہ یہ قانوناً کوئی جرم نہیں ہے. ہم تو اسے قانوناً جرم ہی نہیں منوا سکے. روک تھام تو بڑے دور کی بات ہے، اس لیے کہ ان کی ہاتھ ہماری نفس پر ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، صرف ان کی حلق سے اوپر کی باتیں. 5 چیزیں صاحب جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس میں 2 منٹ باقی ہیں، 3 مجھے اور دے دیں، ہدیہ کر دیں مجھے 3 منٹ. 5 باتیں. سب سے پہلا، جب ہم کہانی پڑھتے تھے نا کہ چھوٹے ہوتے کتاب میں کہانی پڑھتے تھے تو کہانی کے آخر میں اس کا سبق ہوتا تھا کہ اس کہانی کا سبق کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے. تو میری یہ آج کی جو درد مندانہ اور اپنے نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے جو گفتگو تھی، اس کا حاصل کیا ہے؟ 5 باتیں، 5 چیزیں. سب سے پہلا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس پر ایمان اور یقین مستحکم پیدا کرتی. اگر اس پر ایمان اور یقین نہ ہوا تو خالی نعروں سے اور تقریروں سے اور خالی گواہیوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 50 لاکھ کیا، اگر 50 کروڑ بھی مینا اور عرفات میں جمع ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. سیدھی بات. سب سے پہلا ایمان پختہ کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جیسے جیسے یہ ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو لپیٹو اور لپیٹ کر اوپر تاک میں رکھ دو اور بچے سے غلطی سے گر جائے تو پورے گھر میں کوہرام مچ جائے کہ قرآن زمین پر گر گیا ہے، جی بتاؤ اب اس کا ہدیہ کیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے. لیکن پورا ماہ کیا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، قرآن کو کبھی کھول کر نہیں پڑھا. اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ ان کو کاف اور کاف کا فرق نہیں ہے، ہا اور ہا کو جانتے نہیں ہیں اور قرآن ایسے توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں.
पापे काम करते थे बैंकों में, इतने इतने बड़े रजिस्टर्ड कपकपाते हाथों के साथ लिखा करते थे। हुकूमत ने कंप्यूटर लागू कर दिए, उन्होंने कंप्यूटर सीख लिए तनख्वाह के लिए, लेकिन हम अल्लाह के दीन के लिए कुरान को नहीं सीख सके, कुरान को नहीं पढ़ सके। इसकी तिलावत से हम महरूम हैं, हमारी मजलिसें, हमारी महफिलें, हमारी ग्यारहवीं कुरान से महरूम है यार। इससे ज्यादा रोने की बात और क्या होगी। हक का तिलावती, वो तिलावत का हक अदा करते हैं। उलाइका युमिनूना बी, यही वो लोग हैं जो कुरान पर ईमान रखते हैं, जो उसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। और हक अदा पता कैसे होता है? हक अदा सिर्फ ये नहीं होता मेरी फौत हो गई है तो बच्चों को बुलाओ और कुरान खानी कर लो, औरतों को बुलाओ 72 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, ये कुरान की तिलावत का हक नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून कुरान। तीसरी बात, पहली बात कुरान अल्लाह का कलाम है, इस पर ईमान और यकीन पुख्ता करो। दूसरी बात, इसकी तिलावत करो, और जब तिलावत करोगे, तिलावत, और खुदा की कसम अगर आप कुरान पर ईमान पुख्ता करना चाहते हैं, ये तकरीरों से नहीं होना, ये किस्से कहानियों से नहीं होना। कुरान पर ईमान कुरान को पढ़ने से होना। कुरान पर ईमान कुरान को पढ़ने से ज्यादा, मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मेरी तकरीरों से नहीं होना, ये कुरान को पढ़ने से होना। हम सब कुछ करते हैं, अब तो महफिलों में गाने बाजे भी होते सिर्फ इसलिए कि कुरान नहीं पढ़ते। दीन के नाम पर भी जो बेदीनी फैलाई जाती है सिर्फ इसलिए कि हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पर पुख्ता ईमान कुरान के पढ़ने से होगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अफला यतदब्बरून कुरान, वो जो कुरान पढ़ते हो ना, फिर दिल में खुद ब खुद दिल से आह उठेगी कि ये कुरान कहता क्या है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। अफला यतदब्बरून कुरान, अल्लाह फरमाते हैं क्या ये कुरान पढ़ने वाले कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए? हिर्स के, लालच के, तमा के, दुनिया की मोहब्बत के, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए क्या कुछ कर लेते हैं और कुरान में जर्रा बराबर भी गौर व फिक्र नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, इसलिए कि इनके दिलों पर ताले लग चुके। मेरे भाइयों, वो ताले खोलो यार, वो ताले खोलने होंगे। घर का लाख खराब हो जाए तो लाख मास्टर बुलाते हो ना जी। हजरत साहब, कारी साहब, मौलाना वली मोहम्मद साहब का जिक्र कर रहे थे। उठ फरीदा सुतिया मेला वे खजा, कोई मिल जाए बख्शिया में तू भी बख्शा था। ढूंढो यार किसी बंदे को जो तुम्हारे और मेरे दिल का वो ताला खोले। जब तक ताला ना खुला कुरान का गौर व फिक्र नहीं होगा। और जब कुरान में गौर व फिक्र हो जाए, दिल कबूल कर ले और अकल और दिल इस बात पर जमा हो जाए कि ये अल्लाह का कुरान है, तो फिर चौथा काम क्या होगा कि फिर कुरान के हुक्म को अपने ऊपर नाफिज कर लो। कुरान की राय हुक्म के साथ अपनी राय बना लो। देखो आपको कोई सौदा दिखाता है ना कि ये सौदा है, तो आप उस सौदे को देखते हो तो पहले राय बनाते हो। राय तुम्हारी बनती है कि सौदा बड़ा ठीक है तो खरीद लेते हो, और अगर राय ये हो कि नहीं यार ये बड़ा रिस्क हो जाएगा, बड़ा कम खराब हो जाएगा, तो सौदा लेते हो, छोड़ देते हो। कुरान के साथ, कुरान के हुक्म के साथ हमारी राय नहीं बनी। कुरान का हुक्म और है, हमारी राय कुछ और है। ये है बेदीन। जब कुरान के हुक्म के साथ राय मिलेगी और फिर उस हुक्म को अपने ऊपर जब हम नाफिज कर लेंगे, फिर पांचवा और कुरान का आखिरी हक, ये 5 हक है कुरान के। और याद रखना, फला नस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, अबू बकर उमर से तो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि उन्होंने तो घर बार को खुदा और रसूल पर लटाकर, शुहदाए करबला से तो नहीं पूछा जाएगा, मजलूम मदीना से तो नहीं पूछा जाएगा, उनकी गवाहियां तो उनकी शहादतें देगी, लेकिन मेरा तुम्हारा क्या बनेगा, मुझसे और तुमसे पूछा जाएगा। तो फिर कुरान को जब अपने ऊपर नाफिज कर लिया और अपनी राय को कुरान के हुक्म के मुताबिक कर लिया, बस जो कुरान का हुक्म है वो करो, बस छोड़ दो लोग क्या कहेंगे, लोग जाए भाड़ में।
تمہارا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے مروں گا، جائیداد کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، کتنا بچے گا کتنا نہیں بچے گا، اس حساب کتاب میں نہ پڑھنا۔ قرآن کا حکم آ گیا، اپنی رائے کو قرآن کے موافق کر لو، بس سودا کر لو، سودا کر لو، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور جب یہ سودا کرنے کے لائق اور قابل ہو جاؤ تو پھر اٹھو، قرآن کا علم لے کر، حرمت قرآن کا عزم لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں قرآن کا علم بلند کر۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ وَكُنْتُمْ مُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ندا کریں گے اور پوچھیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کے کہے پر جواب دیا تھا۔ یہ کہنا جی اذان کا جواب ہے، اذان مکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ٹی وی کی آواز بند کر دی، ٹیپ ریکارڈر لگا تھا بند کر دیا، اذان ختم ہوئی پھر شروع ہو گیا، یہ دسو اذان کا جواب ہو گیا؟ جی علماء کہتے ہیں نہیں، یہ اذان کا جواب کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف زبان سے اقرار ہے۔ تاڑا کوئی دوست تاڑے کو لائے یار میں لاکھ روپیہ چاہیے تھا، اسی کا دے دیں گے، گھبرائی نہ دے دیں گے، پریشان نہ ہوئی میں جو ہے گا دے دیں گے، تو جدو لین والی آئے تو فون ہی نہ چکو، ملاقات ہی نہ کرو، اندر بیٹھے کہہ دو گھر کوئی نہیں ہے گا، تو دسو جواب ہو گیا؟ دوستی کا حق ادا ہو گیا؟ جیسے اذان کا جواب نماز پڑھنا ہے، ایسے اگر قرآن کو قبول کیا ہے تو پھر اس کا حکم اپنے اوپر نافذ کر کے قرآن کا پرچار پوری دنیا میں نافذ کرو۔ انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہوگی۔ یقین پیدا کر اے ناداں کہ اس یقین سے آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔